آج نہ جانے بہو کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساس کو گلہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ساس جو ایک بیمار اور بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی بہو کو چھڑانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھڑا لیا۔ کچھ ہی لمحے کہ اس کے سانس سے دم توڑنے لگی تو اس کے دروازے پر کسی نے دستک لگا لی۔ اس نے جب دستک کی آواز سنی تو اس نے دوپٹے سے اپنے ساس کا منہ بند کیا اور اس کو دوسری کمرے میں اندر کیا اور ان سے کہا کہ آواز نہیں نکالنا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچی تو وہاں ایک نوجوان موجود تھا جس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کی شوہر کا دوست ہے۔ لڑکی نے اسے اندر آنے کو کہا اور پوچھا کہ اسے کیا کام ہے، تو لڑکے نے اس کو پیسے نکالے اور کہا کہ احمد نے پیسے ہم سے منگوائے تھے اور میں یہ پیسے اس کو دینے آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے، آپ وہ پیسے ہمیں دے دو، میں یہ پیسے اس کو دے دوں گا۔ لڑکی نے پیسے اس کے حوالے کی تو اس نے کہا کہ آنٹی جی نظر نہیں آ رہی، جاتی ہوئی اس سے ایک ملاقات ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ یہ سن کر لڑکی گھبرا گئی اور فوراً بولی کہ ماں جی کی طبیعت خراب ہے اور وہ انجان لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، اسی لیے آپ چلے جائیے۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے اسے کمرے سے کسی کی رونے کی اور فریاد اس نے سن لی۔ تو لڑکے نے کہا کہ آنٹی جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہمیں جا کر ان کے ساتھ ملاقات کرنا ہوگا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا تو لڑکی نے اسے روکا اور ان سے کہا کہ آپ جائیے، میں وہاں اس کو دیکھوں گا۔ وہ باہر نکل آیا اور اسے شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھڑکی سے جا کر خود دیکھ لیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنے ساس کا گلا گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھاگ کر پہنچا اور زور زور سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور اسی لڑکے کو وہاں کھڑا ہوا دیکھا کہ اب پھر دوبارہ کیوں آئی۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ آنٹی جی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لڑکی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ لڑکی نے اسے اٹھایا اور پانی پلایا۔ اتنے میں اس لڑکی کا شوہر وہاں پہنچا۔ اس کی دوست نے اسے ساری کہانی سنائی کہ جب وہ یہ پیسے دینے آیا تو اس کی بیوی جو ہے آپ کے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی بتایا کہ ہاں بیٹا، آپ کا دوست سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ آج صحیح ٹائم پر نہیں آتا تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے آپس جانے کے بعد میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ تم جانتی ہو کہ وہ بیمار ہے اور تم ان کی خدمت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ بیوی یہ سن کر پیٹ پڑ لی، اور میں تمہاری ماں کی نوکرانی تو نہیں ہوں جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہوں گا۔ میں نے شاید یہ نہیں کی کہ میں تمہاری ماں کے ناز و نخرے اٹھاؤں۔ اب تو اس لڑکے کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے کہا کہ سامان باندھو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤں، میں ایک لمحے کے لیے آپ کے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس سے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے بدمزاج اور بد اخلاق لڑکی سے شادی کیوں کی۔ اب وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ امی جان، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب میرے کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اب میں خود آپ کا خدمت کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہمیں اپنے ماں باپ کا خود خیال رکھنا چاہیے اور ہم ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ شادی کے بعد ہم یہ کام اپنے بیوی کے ذمہ لگاتے ہیں اور اسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھے گا، لیکن جیسا احساس اور اخلاص سے یہ کام خود کریں گے اسے اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو اور آپ سب کی ماں کو صحت والی زندگی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس
سب کی مغفرت عطا فرمائے اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت اور اللہ اس کو بڑی زندگی دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو کے لیے اپنے سمیم بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔